بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہ زمین کی گہری غاروں کے اندر رہنے والی زندگی ٹراگلوبائٹس کہلاتی ہے، یعنی کہ وہ جاندار کہ جو صرف اور صرف غاروں کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹراگلوبائٹس کے جلد میں رنگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی سکن ٹون یلوئش گرے قسم کی ہوتی ہے۔ اگر وہ جاندار غاروں کے بالکل شروع کے حصے میں رہ رہے ہوں تو ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ وہ کم روشنی میں بھی دیکھ سکیں، لیکن اگر وہ غاروں کے گہرے حصوں میں رہ رہے ہوئے تو ان کی آنکھیں یا تو ہوں گی نہیں یا پھر بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی، کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی ہی نہیں۔ لیکن ایک بات کہ جو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ غار میں رہنے والے جانداروں کی بعض سینسز باقی جانداروں کی نسبت کہیں زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ مثلا غار میں ہونے والی ہلکی سی وائبریشن یا ہلکی سی آواز کو بھی پہچان لینا، ان میں سن لینے یا محسوس کر لینے کی صلاحیت بے حد طاقتور ہوتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ جب آپ غاروں میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو وہ گھنٹوں پہلے ہی آپ کو سن کر، آپ کو محسوس کر کے وہاں سے غائب ہو کر مزید گہری غاروں میں چلے گئے ہوں، اور آپ انہیں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں اور آپ کو لگے کہ شاید ان غاروں میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ہماری زمین کے اندر ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی بہت بڑی بڑی غاریں ہیں جن کے متعلق ہم تقریباً کچھ بھی نہیں جانتے، اور کون جانے کہ ان غاروں میں کون کون رہ رہا ہے۔ لیکن کافی باتیں ہو گئیں، اور چونکہ آج سیریز کی آخری قسط ہے اور آپ کو بہت کچھ بتانا ابھی باقی ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا اس پوائنٹ سے آگے کہ جب یاجوج و ماجوج کی دیوار نے اللہ کے حکم سے ٹوٹ کر انہیں ہماری دنیا میں ریلیز کر دینا ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ نشانیاں صحیح مسلم میں بھی ہیں اور جامع ترمذی میں بھی، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان نشانیوں میں شامل ہے ایک دھوئیں کا نکلنا، دجال کا خروج ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یاجوج اور ماجوج کا آزاد ہونا، زمین کا 3 مرتبہ دھنسنا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، اور پھر ایک مرتبہ جزیرۃ العرب میں۔ اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اس کے ساتھ ہی زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا کہ جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ حیرت کے دروازے سیریز کے اندر ہم نے سورج کے مغرب سے اور اس جانور کے زمین سے نکلنے کو کتنی ڈیٹیلز کے ساتھ سٹڈی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عدن سے ایک آگ نکلے گی کہ جو لوگوں کو ہانک کر حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، اور جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے وہ آگ بھی وہیں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی۔ اب پچھلی قسطوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ کیسے یاجوج و ماجوج روزانہ اپنی دیوار کو توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہر روز وہ دیوار بالکل پہلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دن اللہ کے حکم سے اس دیوار نے ٹوٹنا ہوگا تو اس وقت ان کے بڑے، ان کے ماسٹر کے منہ سے نکلے گا کہ چلو باقی دیوار اب انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب انشاءاللہ والی یہ بات احادیث کی کتب جامع ترمذی میں بھی لکھی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور مسند احمد میں بھی۔ عموماً اس بات کو اتنی اہمیت دی نہیں جاتی، اسے اتنا ڈسکس کیا نہیں جاتا، لیکن یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انہیں انشاءاللہ کے الفاظ کا کیسے پتہ چلے گا۔ اس بات کی اصل حقیقت تو صرف میرا رب جانتا ہے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ یاجوج و ماجوج واقعتاً کسی زمانے کے انسان ہی تھے۔ یہ لوگ واقعتاً حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے، کہ جو کسی زمانے میں دین کے کانسیپٹ سے واقف تھے، کسی زمانے میں اللہ کے نام سے واقف تھے، کہ جو ان گہری غاروں میں چلے جانے سے پہلے اس بات سے واقف تھے کہ اللہ کے نام کا کوئی رب بھی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ لوگ اپنی بیماری میں، اپنی ڈیفارمیشن میں بدصورت ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے وہ لوگ اللہ اور اس کے دین کو بھی بھولتے چلے گئے، اور کہ جو اچانک ان کے منہوں پر اللہ کے حکم سے تب آئے گا کہ جب اللہ کے وعدے نے پورا ہونا ہوگا۔
اچانک سے ان کے منہوں پر ایک بھولے ہوئے دین اور ایک بھولے ہوئے رب کا نام آ جائے گا، لیکن یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور حقیقت صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ بائی دا ویز یہاں پر ایک ایڈیشنل سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انشاءاللہ کے کلمے سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج میں سے کچھ لوگ جنتی بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال پچھلی قسط میں بھی کچھ ویورز نے کیا تھا، اور سچ کہوں تو یہ ریلمز، یہ دنیایں کہ جو ہماری نگاہوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہم ان کے متعلق صرف ایک حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی 100% شور ہو کر کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا یہ ہمارے ذہنوں سے بہت آگے کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں اور جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تو بھی جنت میں کچھ جگہ خالی بچ جائے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اسے جنت کے خالی حصوں میں ٹھہرائے گا۔ اب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نئی مخلوق انسان ہوگی؟ I don't know، کوئی بھی نہیں جانتا، we can only imagine۔ لیکن دل کی ایک بات کہوں کہ اس نئی مخلوق کو امیجن کرنے کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک بہت خوبصورت منظر کریٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ سب پھر کبھی، فی الوقت واپس آتے ہیں یاجوج اور ماجوج کی طرف۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ ایک مرتبہ وہ لوگ اپنی دیوار میں ایک چھوٹا سا شگاف ڈال بھی چکے ہیں، اور یہ بات ہمیں صحیح بخاری میں لکھی ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہوئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ واضح طور پر گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور سنبھلنے پر آپ نے فرمایا کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس فتنے سے کہ جو قریب آ گیا۔ آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، اور زینب کہتی ہیں کہ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ ایک حلقہ بنا کر دکھایا بھی۔ اب ایک بات ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ تھیورسٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیوار در حقیقت ٹوٹ چکی ہے، اور یاجوج و ماجوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نکل آئے ہیں، اور پھر اپنے اس مفروضے کے اوپر وہ آگے چل کر پوری ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ دراصل یاجوج و ماجوج یہودی اور نصرانی ہیں۔ لیکن ریسرچ اس طرح نہیں ہوتی، آپ کو باقی حدیث کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کرے گا کہ اب میں اپنے ایسے بندے بھیجنے والا ہوں کہ جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا اب آپ میرے بندوں کو لے کر طور کی طرف چلے جائیں، اور تب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، اور تب وہ ہوگا کہ جو سورہ انبیاء میں لکھا ہوا ہے کہ من کل حدب ینسلون، یعنی کہ یاجوج و ماجوج ہر بلندی سے بھاگتے دوڑتے نیچے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے کیسے آئیں گے، یہ سوال ہم پچھلی قسط میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال کہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد پھر کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی کئی احادیث کو بغور اور بہت تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا، اور بڑی ہی محنت کے ساتھ ان تمام احادیث کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے کہ جسے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خلاصے میں نہ تو کوئی تھیوری ہے اور نہ ہی کوئی ایزمپشن، بلکہ صرف اور صرف مختلف صحیح احادیث سے اکٹھا کیا گیا ڈیٹا ہے کہ ان کے خروج کے بعد کیا کیا ہوگا۔